ترکی کی جانب سے مشرقی بحیرہ روم کے پانیوں میں 2 ہفتوں کی بحری مشقوں کے آغاز سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے، جہاں یونان کی بحری فوج پہلے ہی بڑی تعداد میں تعینات ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان پر ڈکیتی اور قزاقی کا الزام عائد کیا ہے۔ ترکی کی یہ بحری مشقیں یونان کی جانب سے ترک سرحد کے قریب فوج کی تعیناتی کے رد عمل میں کی جا رہی ہیں، جس سے دو طرفہ کشیدگی میں تیزی آ سکتی ہے۔ انقرہ خبردار کر رہا ہے کہ ایتھنز کی جانب سے اس کا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ترکی کا امتحان، برائے مہربانی ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم دیوانی قوم ہیں، کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں اور صبر بھی، لیکن پھر ایک دن ہمارا جواب بہت سخت ہوگا۔ مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی گیس کی دریافت نے نیٹو کے ان دونوں رکن ملکوں کے درمیان دہائیوں سے موجود سرحدی تنازع کو ہوا دی ہے۔ یونان کا الزام ہے کہ ترکی اس کے پانیوں میں توانائی کی تلاش اور فوج تعینات کر رہا ہے۔ ان دو ہمسایہ ملکوں کو تقسیم کرنے والی اس بڑی پٹی پر دونوں ملک ہی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ تناؤ میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر ایتھنز کے طاقتور حریف ترکی کے مقابلے میں فرانس نے اپنے یورپی یونین اتحادی یونان کی مدد کے لیے اپنے جنگی بیڑے بھی تعینات کیے ہیں، جس سے تصادم کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ وہاں محاذ رائے ہو سکتی ہے، لیکن محض اس لیے نہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں بحری بیڑے اور لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ واقعی وہاں بہت ہجوم ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یونانی جنگی طیارے کا تعاقب کرنے والے ترک جٹ طیاروں میں سے ایک نے کاکپٹ ویڈیو جاری کی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس خطرناک جنگ میں فریقین محاذرائی کے کتنے قریب ہیں، اور یہ کہ بات اب توانائی سے کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ ان کے وقار، حیثیت اور مستقبل میں ان کے مقام پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں فریقوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اسے تصادم کی سطح تک لے جانے کے لیے راضی اور قابل ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کی بے نتیجہ کوششوں کے بعد محاذرائی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکہ ترکی اور یونان کے سابقہ تنازعات کو روکنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بار صدارتی انتخاب کی وجہ سے واشنگٹن کی جانب سے مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ اسی اثنا میں نیٹو کے یہ دو اتحادی بغیر کسی واضح حکمت عملی کے تصادم کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔